बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करام, आज की वीडियो में हम आपको सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने गवर्नरों से सलूक के बारे में बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने दौर खिलाफत में गवर्नरों को मुकर्रर किया, उनकी तकर्री का तरीक़ाकार क्या था, अहद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हुकाम के तकर्रुर के तरीक़ाकार क्या थे और उन गवर्नरों के औसाफ और हकूक़ का किस तरह से ख्याल रखा जाता था, उन हुकाम के फ़राइज़ क्या थे। इसके अलावा नाज़रीन हम आपको सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में रियासत के मुख्तलिफ़ सूबों की तकसीम किस तरह से की गई, उनके मुख्तलिफ़ सूबाजात के बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे और उनके गवर्नरों के तकर्रुर के हवाले से भी बताएंगे। किस सहाबी को कहाँ का गवर्नर मुकर्रर किया गया और किसको माज़ूल किया गया, ये तमाम तर तफसीलात हमारी आज की वीडियो का हिस्सा हैं, तो इसको आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए नाजरीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। दोस्तों, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबकरी शख्सियत के हामिल थे। वो अल्लाह ताला के फ़याज़ बारगाह से गैर मामूली सलाहियतें लेकर पैदा हुए थे। कोई मामला छोटा होता या बड़ा, वो उसके हर पहलू पर गौर फरमाते थे और फिर बड़ा जचा तुला फ़ैसला देते थे। उन्होंने कसास, हदूद, ताज़ीरात और मुतअद्दिद काबिल सज़ा जराइम के सिलसिले में अपने फ़क़ही इज्तिहादात के ज़रिए से अदलिया में बड़ा अहम और मौसर किरदार अदा किया। उनके इज्तिहादात, उनकी बसीरत, बालिग़ नज़री, वुसअत इल्मी, मुक़द्दमात को गहराई से समझने और शरीयत के बुनियादी मकासद के भरपूर अदराक का रोशन सबूत हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ बहुत से इज्तिहादात मंसूब हैं। उनमें से चंद के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मुर्दार जानवर की खाल को जिसे दबागत से पाक कर दिया जाए पाक समझते थे, जो ज़िंदगी में पाक और ताहिर होता, यानी जो जानवर निज्स होते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन जानवरों की खाल दबागत से पाक होने के कायल ना थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोमड़ी की खाल पर नमाज अदा करना मकरूह समझते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़वाल के बाद रोज़ादार के लिए मिसवाक करना मकरूह नहीं बल्कि मुस्तहब ख्याल करते थे। वो मुकीम के लिए जुराबों पर मसा 1 दिन और रात, जबकि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातों तक मुबाह करार देते थे। वो मुद्दत मसा का आगाज़ हालत हिर्ज के बाद शुमार करने के कायल थे। जुमे का वक्त ज़वाल आफ्ताब के बाद समझते थे। आला तनासुल को छूने से वज़ू टूट जाने के कायल थे। वो ईदुल अज़हा की तकबीरात, यौम अरफा की नमाज फ़जर से लेकर अयाम तशरीक़ के आखिरी दिन नमाज असर तक समझते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चे और दीवाने के माल से ज़कात अदा करने के कायल थे। वो बेऊ में ख़यार फसख के कायल थे कि जब तक मजलिस अक़द बर्खास्त ना हो, फ़रीक़ैन को फसख का इख्तियार हासिल है। वो रहन के बारे में इस शर्त को फासिद समझते थे कि अगर रहन रखने वाला मुकर्ररा वक्त पर कर्ज वापस ना कर सके तो रहन शुदा चीज़ कर्ज के इव्ज़ बेच दी जाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर किसी मुफलिस के पास किसी कर्ज ख्वाह की मतलूबा चीज़ पाते तो कर्ज ख्वाह को उसका हकदार समझते थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी यतीम बच्ची को बालिग़ होने के फ़ौरन बाद उसका माल उसे देने के कायल ना थे। वो फरमाते थे कि यतीम बच्ची का माल उसी वक्त दिया जाए जब वो शादी कर ले और उसके यहाँ बच्चे की विलादत हो जाए या उसे शौहर के घर गए हुए 1 साल बीत जाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी जानवर की आँख ज़ाये कर दिए जाने पर उसकी कीमत के 1/4 हिस्से को उसके मालिक को देने का हुक्म फरमाते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ मनकूला गैर तकसीम शुदा जायदाद में हक़ शिफ़ा के कायल थे। वो पड़ोसी के हक़ शुफ़ा के कायल नहीं थे। वो हर किस्म के दरख्तों में मसाकात दुरुस्त ख्याल करते। सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिबास देने के एवज़ मज़दूर रखने को दुरुस्त ख्याल करते थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिबा को तब ही लाज़िम समझते थे जब वो कब्ज़े में आ जाए। हिबा अगर किसी गैर रिश्तेदार को दिया गया हो और उस पर उसे कोई बदला भी ना मिला हो तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे हिबा में रजू के कायल थे, और अगर हिबा किसी अजीज़ या रिश्तेदार को दिया हो तो मुतलकन रजू के कायल ना थे। वो मिलने वाली गुमशुदा चीज़ की 1 साल तक तशहीर कराने के कायल थे।
वो तशहीर से पहले गुमशुदा मिलने वाली चीज़ में मामूली तसर्रुफ़ को जायज़ समझते थे। वो गुमशुदा मिलने वाली किसी भी चीज़ के 1 साल तक तशहीर कराने के बाद उसे उसी शख्स की मलकियत ख्याल करते थे जिसे वो चीज़ मिली थी, चाहे वो मालदार हो या फ़कीर। वो गुमशुदा मिलने वाली चीज़ का उसी शख्स को अमीन करार देते थे जिसे वो चीज़ मिली हो। वो वसीयत के बारे में रुजू और उसमें तब्दीली के कायल थे। वो कलाला उस मैयत को ख्याल फरमाते थे जिसकी औलाद और वालिद ना होता था। वो वरासत में बहनों को बेटियों के साथ असबा ख्याल करते और बाकी माल उन्हें देने के कायल थे। वो वरासत के बाब में मसला मुशर्रका के कायल थे, जैसे कि अगर मैयत के वारिसों में से खाविंद, माँ, अखयाफी भाई और नस्बी भाई हों तो उलमा के दरमियान इस मसले में तरीक़ा तक़सीम वरासत मुख्तलिफ या रहा है। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने सगे भाइयों और अखयाफी भाइयों को सलस में शरीक फरमाया और मर्दों को औरतों से दुगना दिया। सिर्फ सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने अखयाफी भाइयों को महरूम कर दिया। उनमें से बाज़ ने बतौर मिसाल अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, फ़र्ज़ कीजिए कि हमारा बाप गधा था तो क्या हमारी माँ एक नहीं होगी? ये सुनकर उन्होंने सबको शरीक कर दिया, इसलिए इस मसले को अल-मुशर्रका या अल-हमारिया कहा जाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दादियों को, चाहे वो तादाद में कितनी ही हों, 1 सदस यानी छठे हिस्से में शरीक समझते थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैयत के वरसा माँ, बहन और दादा के दरमियान वरासत इस तनासब से तकसीम फरमाई कि बहन के लिए निस्फ, माँ के लिए बाकी माल का तीसरा हिस्सा, जबकि बाकी मांदा माल दादा को दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैयत के वरसा खाविंद, माँ और बाप के दरमियान वरासत इस तरह तकसीम फरमाई कि खाविंद को निस्फ, माँ को बाकी मांदा का तीसरा और बाकी माल बाप को दे दिया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वरसा बीवी, माँ और बाप हों तो बीवी को चौथा हिस्सा, बाकी को माल का तीसरा हिस्सा, जबकि बकिया बाप को देते थे। ये दोनों मसले वरासत के फ़न में उम्रतैन के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि उनका फ़ैसला सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ने फरमाया था। वो असहाबुल फ़ुरूज़ और असबा की अदम मौजूदगी में ज़ुल अरहाम की वरासत के कायल थे। ये वो चंद फ़क़ही इज्तिहादात हैं जो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब किए जाते हैं। ये मसाइल मुकम्मल तहकीक और शरो बस्त के मुतक़ाज़ी हैं। आइए नाज़रीन, अब तज़किरा करते हैं सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने गवर्नरों से सलूक के हवाले से। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में रियासत की हदूद दूर दूर तक फैल गईं, तो उन्होंने निज़ाम खिलाफत को बेहतर तरीके से चलाने और ज़राए आमदनी की मौसर निगरानी के लिए ममलकत को बड़े बड़े इंतज़ामी हिस्सों में तकसीम कर दिया और तमाम दूर अफ्तादा इलाकों में अपने गवर्नर मुकर्रर किए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में रियासत के मुख्तलिफ सूबों की तकसीम इस तरह थी जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में थी। उनमें सिर्फ इतना फ़र्क पैदा हो गया कि ये इलाके पहले से ज़्यादा फैल गए और वक्तन फ़ौक्तन इन इलाकों के कायदीन के मनासिब में तब्दीलियाँ की गईं। इन सूबों के बारे में आइए अब आपको तफसील बताते हैं, जिनमें सबसे पहले है मक्का मुकरमा। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में सबसे पहले मक्का का गवर्नर महर्ज बिन हारसा बिन रबिया बिन अब्दशम्स मुकर्रर हुआ। फिर कनफज़ बिन उमैर बिन जदान तमीमी उनकी जगह गवर्नर बने। उनकी हैसियत बाइना साबका गवर्नरों जैसी थी। उनकी मुद्दत विलायत या दीगर अहवाल के बारे में कोई तफसील मौजूद नहीं है। कनफज़ के बाद नाफ़े बिन अब्दुल हारिस ख़ज़ाई मक्का मुकरमा के गवर्नर बने। उन्हीं के दौर में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। नाफ़े के ज़माना गवर्नरी के बारे में बाज़ तफसीलात मिलती हैं। उनमें सफ़ान बिन उमैया से उसका घर ख़रीदने और उसे जेल खाने में बदल दिए जाने का तज़किरा भी मौजूद है। ये वाक़या बुखारी शरीफ में भी मज़कूर है। बाज़ रिवायात में है कि नाफ़े सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके सफ़र हज के दौरान अस्फ़ान नामी मकाम पर मिले। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे दरियाफ़्त फरमाया, तुमने मक्का मुकरमा में अपनी जगह किसे आमिल मुकर्रर किया है? नाफ़े ने अर्ज़ किया, इब्ने अब्ज़ा को। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये कौन है? नाफ़े ने अर्ज़ किया, हमारा ही ग़ुलाम है।
سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے ایک غلام کو لوگوں کا عامل بنا دیا؟ نافع نے عرض کیا، وہ قاری قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفصیل سننے کے بعد ارشاد فرمایا، بلا شبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت سی اقوام کو عزت بخشتا ہے اور بہت سی اقوام کو اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ حدود حرم میں مکی کی توسیع تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم سے متصل بہت سے گھر خرید کر مسمار کرا دیے اور حرم میں شامل کر دیے، پھر اس کے گرد چھوٹی چھوٹی دیواریں چنوا دیں۔ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات پر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف علاقوں سے آنے والے گورنروں سے ملاقات ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مکہ مکرمہ کو ریاست کے اہم ترین صوبوں میں سے انتہائی اہم صوبہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس صوبے کا اسلامی ریاست میں سب سے بلند مقام تھا۔ مکہ مکرمہ کے بعد دوستو باری آتی ہے مدینہ منورہ کی۔ مدینہ منورہ کا بلا واسطہ گورنر خود خلیفہ وقت ہوتا تھا، کیونکہ خلیفہ کی رہائش مدینہ میں تھی، لہٰذا وہ خود ہی مدینہ منورہ کے جملہ امور کا نگران ہوتا تھا اور پیش آمدہ مسائل و معاملات کی تدبیر کرتا تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو مدینہ سے باہر کے دوروں کے وقت وہ مدینہ منورہ کے امور کی نگرانی کے لیے اپنا نائب مقرر فرماتے۔ کبھی کسی سفر پر جاتے یا حج کی غرض سے مدینہ منورہ میں موجود نہ ہوتے تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرماتے۔ انہوں نے کئی دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنا نائب مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیابت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ سیاسی نقطہ نظر سے مدینہ منورہ کی گورنری دیگر علاقوں کی نسبت انتہائی اہم اور منفرد نوعیت کی حامل تھی۔ اس کے متعدد اسباب تھے، ان میں مدینہ منورہ کا دارالخلافہ ہونا، مختلف اسلامی علاقوں میں بھیجے جانے والے حکام کا مرکز ہونا، اسلامی لشکروں کی روانگی اور ان مختلف کبار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا وہاں مقیم ہونا بھی شامل تھا جنہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے شہروں میں جانے سے روک رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علم کے پیاسے طلباء صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے قرآن و سنت کی تعلیم کے حصول اور براہ راست فقہی مسائل سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے بعد دوستو باری آتی ہے طائف کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں طائف کو ریاست کا بہت اہم صوبہ ہونے کا درجہ حاصل تھا۔ اہل طائف نے اسلام کے طاقتور دشمنوں کے خلاف جہادی تحریک میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانہ مبارک سے طائف کی گورنری پر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ مامور تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو طائف کے گورنر کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2 برسوں میں بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی طائف کے گورنر رہے۔ پھر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد میں شرکت کا شوق ہوا۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عثمان، میں تو تمہیں معزول نہیں کرنا چاہتا، اب تم خود ہی طائف کی گورنری کے لیے کسی موزوں آدمی کا انتخاب کرو۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ثواب دید سے اہل طائف ہی میں سے ایک آدمی کو طائف کا گورنر مقرر فرما دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عمان اور بحرین کے علاقوں میں اہم ذمہ داری سونپ دی۔ بعض روایات میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت طائف کے گورنر سفیان بن عبداللہ ثقفی تھے۔ سفیان اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان سبزیوں، پھلوں اور شہد کے بارے میں شرح زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت سے مکتوبات کا تبادلہ ہوا۔ ان مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں طائف زرعی پیداوار کے لحاظ سے انتہائی زرخیز اور ثمربار علاقہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں طائف اور اس کے ارد گرد کے علاقے انتہائی پرسکون اور خوشگوار تھے۔
اہل مکہ بڑے شوق سے گرمیوں میں طائف کا سفر اختیار کرتے تھے۔ طائف کے بعد دوستو اب ذکر کرتے ہیں یمن کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر مطمئن ہوئے تو اس وقت یمن کا علاقہ انتہائی پرسکون تھا۔ یمن کا انتظام زیادہ خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر علاقے کا الگ الگ مستقل ذمہ دار ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مقرر کردہ اعمال کو برقرار رکھا۔ یعلا بن امیہ یمن کے حکام میں سے ایک تھے۔ انہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم مقرر فرمایا۔ ان کا نام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خواب روشن ہوا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پورے دور خلافت میں یمن کے حاکم رہے۔ بہت سی روایات میں ان حوادث کا تذکرہ موجود ہے جو یعلا بن امیہ کے دور میں رونما ہوئے۔ ان میں یعلا کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت میں پیش کی جانے والی شکایات بھی شامل ہیں۔ ان کے نتیجے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد دفعہ یعلا کو مدینہ طلب فرمایا اور ان کے خلاف دائر کردہ مقدمات کی سماعت فرمائی۔ یعلا بن امیہ کی عدم موجودگی کے وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد دفعہ یمن کی حاکمیت بطور نیابت متعدد افراد کے سپرد فرمائی۔ تاریخ میں یعلا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین زکوٰۃ کے متعدد مسائل پر مکتوبات کے تبادلے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یعلا خود فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے آخری ایام میں اموال کی تقسیم کے لیے کچھ نگران مقرر فرمائے تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ یمن کے حکام میں عبداللہ بن ابی ربیہ مخزومی کا نام بھی آتا ہے۔ غالباً وہ یمن کے علاقے الجند کے حاکم تھے۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے یمنی حکام کا تذکرہ کرتے ہوئے یعلا بن امیہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی ربیہ کا بھی بطور حاکم علاقہ الجند ذکر کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات میں اہل یمن کا کردار بڑا اہم اور مؤثر تھا۔ وہ شام، عراق اور مصر کی فتوحات میں پیش رہے۔ جب عراق کی سرزمین میں بصرہ اور کوفہ جیسے اسلامی شہر بسائے گئے تو بہت سے یمنی قبائل وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ ان میں سر فہرست قبیلہ کندہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ کوفہ میں قیام پذیر ہوئے۔ کندہ کے علاوہ دیگر بہت سے یمنی قبائل شام کے علاقے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے شام کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا اور مصر میں فسطاط شہر کے مارزی وجود میں آنے کے بعد بہت سے یمنی قبائل وہاں رہائش پذیر ہوئے۔ یمنی قبائل کے یہ منظم ہجرتیں ایک منصوبہ بندی کے تحت تھیں۔ جو لوگ اس وقت یمن کے حاکم تھے انہوں نے اس کی منصوبہ بندی کی تھی اور مختلف نئے شہروں کی آباد کاری کے لیے قبائل کے انتخاب میں انتہائی دانشمندانہ اور مؤثر کردار ادا کیا تھا۔ اس حوالے سے صوبہ یمن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کا بہت اہم صوبہ تھا۔ اس دور میں دوسرے صوبوں کے نسبت یمن کا کردار قابل ستائش رہا۔ یمن کے بعد دوستو ذکر کرتے ہیں بحرین کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو اس وقت بحرین کے گورنر علا بن حضرمی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے منصب پر بدستور بحال رکھا۔ راجہ کول کے مطابق وہ 14 ہجری تک بحرین کے گورنر رہے۔ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں کے خلاف ہونے والی ابتدائی جنگوں میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ انتہائی اہم کردار بھی ادا کرتے رہے۔ اپنی عمر کے آخری دور میں علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بحرین میں بطور گورنر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کر کے بصرہ کا گورنر مقرر فرما دیا۔ حضرت علا نے یہ تبادلہ پسند نہیں فرمایا۔ وہ ابھی بصرہ نہیں پہنچے تھے کہ دائی اجل کو لبیک کہا اور بحرین ہی میں دفن ہوئے۔ ان کی معزولی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے خلاف مسلمانوں کو بحری راستے سے جہاد کرنے کی ترغیب دی تھی۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے۔ انہوں نے بحرین کے ارد گرد علاقوں میں جہاد شروع کیا
یہاں تک کہ وہ سندھ کے نواحی علاقوں تک پہنچ گئے۔ اسی دوران میں انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملا کہ وہ بصرہ کے حاکم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون کریں۔ چنانچہ وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود افواج کے ساتھ مل کر بصرہ کے راستے فارس کی فتوحات میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہیزگاری کا مجسمہ تھے اور حرام سے اجتناب کرنے میں مشہور تھے۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کم از کم 2 مرتبہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے۔ پہلی مرتبہ 15 ہجری میں گورنر بنے، لیکن بعد ازاں انہیں بصرہ میں فوجی قیادت کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان کی جگہ عیاش بن ابو ثور کو بحرین کا گورنر مقرر کر دیا گیا، مگر ان کا دور بھی محدود رہا۔ پھر قدامہ بن مظعون کو بحرین کا نیا گورنر تعینات کر دیا گیا۔ قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے دیگر سرکاری امور کے علاوہ بحرین کا عہدہ قضا تفویض ہوا۔ قدامہ کے دور میں بحرین کے لوگ ان سے انتہائی خوش تھے، مگر آخری ایام میں ان پر شراب کی تہمت لگ گئی۔ تحقیق کے بعد جرم ثابت ہو جانے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حد قائم فرمائی۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد عبداللہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں تھے۔ قدامہ کی معزولی کے بعد ان کے بھائی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسلسل مطمئن کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تو قدامہ سے صلح کر لے، وہ تیرا بھائی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قدامہ کی معزولی 20 ہجری میں ہوئی۔ قدامہ کے بعد مشہور علم دوست صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے گورنر مقرر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ولایت میں بحرین کے مختلف امور کے نگران تھے، اور وہ ان گواہوں میں شامل تھے جنہوں نے قدامہ کے خلاف شراب نوشی کے سلسلے میں گواہی دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدامہ کی معزولی کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطور گورنر تقرر کا باقاعدہ حکم نامہ ارسال فرمایا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری مرتبہ بحرین کا گورنر مقرر کر دیا گیا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک بدستور بحرین کے گورنر رہے۔ بہت سی روایات میں بحرین کی گورنری کے ساتھ ساتھ عمان کا نام بھی آتا ہے۔ روایات میں ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین اور یمامہ دونوں علاقوں کے حاکم تھے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بحرین کا عمان اور یمامہ سے گہرا تعلق تھا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں دونوں علاقوں کو بحرین ہی کا جز سمجھا جاتا تھا۔ جغرافیائی اور سماجی اعتبار سے بھی عمان، یمامہ اور بحرین کے درمیان مضبوط اور گہرے روابط تھے۔ مورخین کی تحریروں میں اکثر بحرین اور اس کے ارد گرد کے علاقے اور بحرین اور اس کے ماتحت علاقے کے عنوانات آئے ہیں۔ بحرین خراج اور جزیے کی وصولی کا بہت بڑا مرکز باور کیا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ان دنوں کس قدر زرخیز تھا۔ بحرین کے مسلم قبائلی علاقوں اور بحرین کے حاکموں نے ایران اور مشرق میں جاری جہاد میں کثرت سے شرکت کی اور اسلامی فتوحات میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین کرام، بحرین کے بعد ذکر کرتے ہیں مصر کا۔ مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح ہوا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل آگے چل کر بتائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ بسا اوقات ان کا بعض امور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف بھی ہوا۔ بعض مواقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تادیبی کارروائی کرتے ہوئے انہیں ڈانٹ بھی پلائی۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مصر کے گورنر رہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اس وقت بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مصر کے حاکم تھے۔ بس کبھی کبھار ان کے درجے سے کم کسی خاص علاقے کی نگرانی کے لیے مختلف اعمال مقرر ہوتے رہے۔ عبداللہ بن ابی سرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد علاقہ سعید کے نگران مقرر ہوئے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مصر کے مختلف معاملات کی خصوصیت سے نگرانی فرمائی اور وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقتاً فوقتاً ضروری احکام و ہدایات ارسال فرماتے رہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج اور جزیے کے بارے میں قبطیوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور انہی لوگوں میں سے ماہر افراد کو اس کام کا نگران مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کو پیشہ زراعت میں مصروف ہونے سے روکتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کرتا تو اسے سزا بھی دیتے تھے۔ اس اقدام کا مقصد افواج کو طبعی طور پر جہادی امور میں مصروف رہنے کا پابند بنانا اور راحت پسندی اور عیش کوشی سے دور رکھنا تھا۔ اسلامی افواج کو بیت المال سے باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی تھیں جو افواج کی ضروریات کے لیے کافی ہوتی تھیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے مصر کے تمام سرکاری اور عوامی امور چند برس میں اس قدر منظم کر دیے کہ مصر اسلامی مملکت کا نہایت اہم اور بہت بڑا صوبہ بن گیا۔ مصر میں رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات کتنے پرسکون تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ رومیوں کی طرف سے ہر وقت خطرہ بھی لاحق رہتا تھا، مبادا وہ کسی وقت سمندر کی طرف سے براہ اسکندریہ مصر واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی افواج کو ہر وقت چوکس رکھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے لاگ عدل و انصاف کی فراوانی کے سبب مصر میں اسلام بڑی تیزی سے مقبول ہوا۔ اہل مصر نے اس سے پہلے ایسے بے خطا انصاف، نوازش اور مہربانی کا سلوک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں نے اہل مصر سے بڑی فیاضی اور مہربانی کا سلوک کیا اور انہیں خالص اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، جس وجہ سے قریب تمام مصری باشندے اسلامی افواج کا حصہ بن گئے۔ مصر کے انتظامی امور کا دائرہ کار مختصر تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراج کے مسئول تھے۔ وہ مصر کے زیر نگیں دیگر علاقوں کے افراد سے بھی کام لیتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جواب دہ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں آخر تک یہی انتظام برقرار رہا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے بعض مقامی باشندوں سے خراج اور چند دیگر مالی امور کے سلسلے میں ان کی مہارت اور تجربے سے استفادہ فرمایا۔ دوستو، مصر کے بعد اب ذکر کرتے ہیں ملک شام کے امراء کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت شام کی افواج اور علاقہ جات کے حاکم اور کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے تمام علاقوں کا گورنر مقرر کیا۔ تمام سرکاری و عوامی امور میں وہی بلا واسطہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جواب دہ تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی شام کے گورنر بنے تو انہوں نے شامی علاقوں کی تنظیم نو فرمائی، مختلف علاقوں کے امراء کے تبادلے کیے۔ کچھ علاقوں میں پہلے ہی سے نگران اور مسئول مقرر تھے، بعض کو انہوں نے بحال رکھا اور بعض کو معزول کر دیا۔ خلیفہ بن خیاط لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شامی علاقے فتح کیے تو یزید بن ابی سفیان کو فلسطین اور اس کے ارد گرد علاقوں کا، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا، جبکہ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا والی مقرر کیا، جن کو بعد ازاں معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن قرط صومالی کو مقرر فرمایا، لیکن پھر انہیں بھی برطرف کر دیا۔ بعد ازاں حمص کا والی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا، لیکن بعد میں پھر بعض وجوہ مصالح کے بنا پر دوبارہ عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر نامزد کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بعض صحابہ کو شام کے مختلف علاقوں میں ایک مقررہ وقت کے لیے بھی روانہ فرماتے تھے۔ انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد دفعہ اپنا نائب بھی مقرر فرمایا۔
ایسا اس وقت ہوتا تھا جب آپ کسی لشکر کی قیادت فرماتے تھے یا کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ انہوں نے سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت دمشق کا حاکم مقرر فرمایا جب وہ بیت المقدس کی طرف عازم سفر ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے علاقوں میں بے لاگ انصاف اور انتظامی خوش تدبیریوں کی ایسی زبردست مثال قائم کی کہ ان کی بلند مرتبہ شخصیت تمام حکام اور عوام کے لیے ایک سبق آموز مثال بن گئی۔ وہ بڑے صالح اور پرہیزگار انسان تھے۔ کیا حکام اور کیا عوام سبھی انہیں رشک بھری نظر سے دیکھتے تھے اور ان جیسی نیک زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوستو، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ طاعون امواس میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مقرر ہوئے، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد شہید ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی افواج کا کمانڈر یزید بن ابی سفیان کو مقرر کر دیا، جبکہ شام کے دیگر مختلف علاقوں پر مختلف اعمال نامزد ہوئے۔ یزید بن ابی سفیان فوجی معاملات میں انتہائی تجربہ کار شخصیت تھا۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان افواج کا کمانڈر مقرر فرمایا تھا جو شامی فتوحات کے لیے گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں بھی جہاد میں مصروفیت کے دوران انہیں کئی دفعہ دمشق میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو شامی افواج کا کمانڈر مقرر فرمایا تو بہت سے دیگر افراد کو شام کے مختلف علاقوں کی امارت تفویض فرمائی اور یزید بن ابی سفیان کو خصوصیت کے ساتھ فلسطین اور اردن کا والی مقرر کیا۔ یزید بن ابی سفیان کا شام پر گورنری کا زمانہ انتہائی مختصر تھا، اس لیے تاریخی مصادر میں ان کے بارے میں معلومات نہایت محدود ہیں۔ یزید بن ابی سفیان 18 ہجری میں فوت ہوا۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنی جگہ اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو نائب مقرر کر دیا اور اس بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک مکتوب بھی ارسال فرما دیا۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری تقریباً 1 سال تک رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر شام کی حیثیت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برقرار رکھا اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد شام کے علاقے میں مختلف انتظامی تبدیلیاں کیں۔ دوستو، یہاں ایک بات آپ کو واضح کرتے چلیں کہ یزید بن ابی سفیان جلیل القدر صحابی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اور حضرت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ یزید جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نافرمان بیٹے تھے۔ انہوں نے افواج دمشق کی قیادت اور شام کے خراج کی وصولی کا منصب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا اور نماز کی امامت اور قضاء کے لیے اصحاب رسول میں سے 2 افراد روانہ فرمائے، ایک صحابی کو جج اور دوسرے صحابی کو امامت نماز کا منصب عطا فرمایا۔ اس نظام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیارات محدود کر دیے گئے اور انہیں امامت نماز کے منصب سے ہٹا دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے کا معمول یہ تھا کہ صوبے کا گورنر ہی امامت کراتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں نئی سیاسی سوچ ابھری ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے منصب امامت کو الگ کر دیا۔ یہ عمل صرف شام ہی میں نہیں ہوا بلکہ تمام صوبوں میں ایسا ہی کیا گیا، یعنی امامت کا منصب گورنری سے الگ کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بردباری اور فراغ دلی کے اعتبار سے بڑی ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عراق اور دیگر علاقوں سے بہت سے لوگ شام چلے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے مختلف علاقوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے بعض امراء کا تقرر کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بعض اوقات شام کے شمالی علاقوں میں رومیوں کے خلاف مارکہ آرائی ہوتی رہتی تھی، جسے سوائف یعنی گرمی کے زمانے میں جنگ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک شام کے گورنر رہے۔ ان کے ساتھ دیگر کئی علاقوں پر دیگر کئی والی مقرر تھے اور سب بلا واسطہ دارالخلافہ مدینہ منورہ سے ملحق تھے۔ فرق صرف اتنا تھا
کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے معتبر علاقوں بلقاء، اردن، فلسطین، انطاکیہ، قلقلیلہ اور مارا مصرین کے حاکم تھے، اس لیے ان سب سے زیادہ مشہور تھے۔ بعض مورخین نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا کامل حاکم لکھا ہے، لیکن دیگر بعض مورخین نے احتیاطی پہلو اختیار کرتے ہوئے شام کے مختلف علاقوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف امراء کا نام لکھا ہے، اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک حاکم بتلایا ہے۔ بعد ازاں مورخین نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی موت سے پہلے سارے صوبہ شام کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان دنوں فوجی سرگرمیوں اور دیگر حالات کے باعث ریاست کے عمومی احوال اور صوبوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ مثلاً اردن کا علاقہ کبھی علیحدہ کر دیا جاتا تھا، کبھی اسے کسی دوسرے صوبے سے منسلک کر دیا جاتا تھا، کبھی جزوی طور پر اس کے بعض علاقوں کو صوبہ شام یا فلسطین سے منسلک کر دیا جاتا تھا۔ ایسی تبدیلیاں مختلف ضرورتوں کے پیش نظر ہوتی رہتی تھیں۔ ناظرین، عراق کی سرزمین میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے ہی سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان فتوحات کی ابتدا مثنی بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوئی۔ بعد ازاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عراق پہنچ گئے تو وہاں کی امارت انہیں سونپ دی گئی۔ پھر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شام جانے کا حکم ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پھر عراق کی کمان مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ عین انہی دنوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ معزول کر دیے گئے۔ ان دونوں حضرات کے یکے بعد دیگرے معزولی سے عام لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا شبہ میں نے ان دونوں کو کسی عیب کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ لوگوں نے انہیں بڑی تعظیم دے دی تھی، تو میں ڈر گیا کہ مبادا لوگ ان دونوں ہی پر بھروسہ کر بیٹھیں۔ حضرت مثنی رضی اللہ تعالی عنہ معزول کے بعد بھی ایک مخلص مجاہد کی حیثیت سے ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑے بڑے مارکوں میں شریک رہے اور بہادری کے جوہر دکھاتے رہے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد قیادت ایک دفعہ پھر مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئی، جبکہ عراقی افواج کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسر کی لڑائی میں لگا ہوا زخم کھل گیا، جس سے وہ بیمار ہو گئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے عراق پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ بصرہ شہر ان فتوحات سے پہلے ہی مارزی وجود میں آ چکا تھا اور قادسیہ سے پہلے ایک مستقل صوبے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، مگر قادسیہ اور مدائن کی فتوحات کے بعد عراقی علاقوں کی تنظیم نو کی گئی، علاقوں کو ایک واضح اور معین شکل دی گئی جس کے خد و خال معروف ہو گئے۔ بصرہ، کوفہ اور دیگر ایسے تمام شہر اور بستیاں جو ایران اور عراق کے صوبوں سے تعلق رکھتی تھیں یا ایرانی علاقوں میں ان کی مستقل شناخت تھی، سب کی تنظیم نو کی گئی۔ بصرہ شہر کی آباد کاری سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شریح بن عامر کو ان علاقوں کی طرف بھیجا۔ شریح کا تعلق بنو سعد بن بکر سے تھا، انہیں قطبہ بن قتادہ کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بصرہ کے علاقوں کا والی مقرر کیا۔ شریح بعد ازاں ایک مارکے میں شہید ہو گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ بن غزوان کو ایک لشکر جرار کے ساتھ بصرہ کے علاقوں میں بھیجا اور انہیں ان علاقوں کا والی مقرر کیا۔ یہ تقرر 16 ہجری میں نہیں 14 ہجری میں کیا گیا تھا۔ شیخ صالح احمد علی اس قول کے قوی ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں، بعض مورخین کا خیال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو قادسیہ یا مارکہ جلولہ کے بعد 16 ہجری میں روانہ کیا تھا، لیکن جمہور مورخین کی تحقیق کے مطابق یہ روانگی 14 ہجری کو عمل میں آئی، اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ عتبہ بن غزوان کا بصرہ کا والی مقرر ہونا اس علاقے کا اہم ترین واقعہ ہے۔ بصرہ کی سرزمین بہت سی عظیم کارناموں کا مرکز رہی، جن میں دجلہ اور فرات کے کنارے پر واقع فارسی علاقوں کی فتوحات سر فہرست ہیں۔
उत्बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में अपने मनसब से अलहदा होने के लिए इस्तीफ़ा पेश किया। उसे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नामंजूर करते हुए उन्हें ज़बरदस्ती दोबारा अपनी मनसबी ज़िम्मेदारियाँ संभालने का हुक्म दिया, लेकिन वो भी रास्ते ही में थे कि वफ़ात पा गए। ये वाक़या 17 हिजरी का है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी मौत की खबर पहुँची तो फरमाया, अगर हर एक के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर होने का असूल ना होता तो गोया मैं ही इनकी मौत का ज़िम्मेदार करार पाता। फिर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उत्बा के लिए तारीफ़ी कलमात कहे। उत्बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद बसरा की गवर्नरी मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सौंपी गई। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बसरा में सबसे पहले सरकारी सतह पर रजिस्ट्रेशन के लिए दीवान कायम फरमाया। वो बसरा ही के हाकिम थे कि उन पर तोहमत ज़ना लगाई गई। इस वजह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 17 हिजरी में उन्हें माज़ूल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन पर लगाई गई तोहमत की तहकीक फरमाई तो मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेकसूर निकले। इस पर सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन 3 अफराद पर जिन्होंने मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दी थी तोहमत की हद जारी की। उन्होंने मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बसरा की विलायत से एहतियातन और मसलहतन माज़ूल फरमाया था। बादशाह उन्हें दीगर कई इलाकों का गवर्नर बनाकर रवाना फरमाया। मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बसरा की गवर्नरी जलीलुल कदर सहाबी अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द कर दी। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत उमर में बसरा के मशहूर तरीन गवर्नर थे। उनकी गवर्नरी के ज़माने में फ़ारिस के बहुत से इलाके फ़तह हुए। वो ख़ुद भी जहाद में शरीक होते थे और मुख्तलिफ़ अतराफ़ में लश्कर भी रवाना फरमाते थे। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माना इक़्तिदार में बसरियों ने अहवाज़ और उसके इर्द गिर्द के कई अहम तरीन मकामात फ़तह किए। उनका दौर जहादी सरगर्मियों का दौर था। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने नवाही इलाकों में बहुत से इस्लामी कमांडरों के साथ भी जहादी सरगर्मियों का ताउन फरमाया। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जदीद मफतूहा इलाकों की तंजीम नौ की और उन इलाकों पर अमाल मुकर्रर फरमाए। अमन आमा की सूरत हाल बेहतर बनाने और दीगर इलाकाई अमूर की इस्लाह के सिलसिले में उन्होंने बड़ी मेहनत की। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के माबैन बहुत से खतूत का तबादला भी हुआ। उनमें मुख्तलिफ़ मसाइल ज़ेर बहस आए। एक ख़त्म उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मजलिस अमारत में लोगों का इस्तकबाल करने के तरीक़े और तफसील लिखी। एक मकतूब में अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को परहेज़गारी इख्तियार करने और रियाया को खुशहाल रखने की तलकीन की। ये मकतूब इंतहाई अहम है। इसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लिखा, अम्मा बाद, लोगों में सबसे ज़्यादा नेक बख्त वो हाकिम है जिसकी रियाया खुशहाल हो, और सबसे ज़्यादा बदबख्त वो हाकिम है जिसकी रियाया बदहाल और नाफरमान हो। तुम मोहतात रहना, ऐश परस्ती से परहेज़ करना, वरना तुम्हारी रियाया भी इस रास्ते पर चल निकलेगी और उस वक्त तक तुम्हारी मिसाल उस जानवर की सी होगी जो ज़मीन की हरियाली देखकर उसे मुसलसल चरता फिरता और मोटा हो जाता है, फिर उसी मोटापे से उसकी मौत वाक़े हो जाती है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और भी बहुत से खतूत का तज़किरा मुख्तलिफ़ तारीख़ी किताबों में मौजूद है। इन खतूत में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतज़ामी और तंजीमी अहकाम और उन पर अमल दरामद की तफसीलात पाई जाती हैं। ये खतूत भी हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही के नाम हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गवर्नरी का ज़माना तमाम तर दीगर गवर्नरों के अदवार से बेहतर और अफजल था। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अहले बसरा के लिए आज तक उनसे बेहतर कोई शख्स बसरा में नहीं आया। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ना सिर्फ बेहतरीन हाकिम थे बल्कि वो अहले बसरा के अज़ीमुश्शान मुअल्लिम भी थे। उन्होंने अहले बसरा को कुरान मजीद और मुख्तलिफ़ शरई मसाइल की तालीम भी दी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में फ़ारिस के बहुत से इलाके और दीगर कई मफतूहा इलाके इंतज़ामी लिहाज से बसरा की इमारत के तहत थे। उन तमाम इलाकों में हुक्काम का तकर्रुर हाकिम बसरा ही की तरफ से होता था और वो सब बसरा के गवर्नर ही के रूबरू जवाबदेह होते थे।
इस एतबार से अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर खिलाफत के सबसे पहले मुक़्तदर और अजीम गवर्नर थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के माबैन खतूत से सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अपने अमाल से सलूक के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। उनसे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत के इस पहलू के भी नकाब कशाई होती है कि वो अपने मातहतों से किस तरह पेश आते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले शख्स थे जो कूफा शहर की तामीर के बाद कूफा के अव्वलीन गवर्नर बने। उन्होंने ही कूफा शहर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से बसाया था। उनकी गवर्नरी कूफा और उसके इर्द गिर्द इलाकों पर मुहित थी। जब कूफा शहर बाकायदा तामीर हो गया तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही कूफा के वाली मुक़र्रर हुए। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी बहस्न खूबी निभाई। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कूफा में मुक़ीम होने के बाद बहुत से ईरानी इलाकों में फुतूहात हासिल हुईं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे इक़्तिदार में बहुत से ज़राई इस्लाहात की। बहुत से किसान जमा होकर उनकी खिदमत में हाजिर हुए और मुतालबा किया कि किसान की भलाई के लिए उनके इलाकों में पानी की एक नहर पहुँचाई जाए। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त मकतूबा इलाकों के आमिल को उन किसानों के लिए नहर खोदने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील हुई और आमिल ने अपने तमाम कारकुनों को जमा करके नहर तैयार करा दी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम इलाकों की कड़ी निगरानी करते थे और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरे करके अपने मातहत इलाकों के ज़ेली आमिल मुक़र्रर फरमाते थे। अहले कूफा के समझदार लोग हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े मद्दाह थे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दफ़ा कूफा की एक मशहूर शख्सियत से हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार के बारे में सवाल किया तो उसने जवाब दिया, साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अम्वाल की वसूली में इंतहाई मतवाज़े हैं, अपनी ज़ात में खालिस अरबी नस्ल हैं, अहकाम जारी करने में शेर हैं, मुक़द्दमात में इंसाफ से काम लेते हैं, तकसीम में मसावात बरतते हैं, लश्कर से दूर रहते हैं, लेकिन अहले लश्कर पर एक नेक दिल माँ से भी ज़्यादा शफीक हैं। वो चूंटी की तरह चुपके चुपके हमारे पास पहुँच जाते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत और असलूब कार के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने उन्हें अपने दौरे विलायत में तिबन सब लोगों से ज़्यादा करीम और सबसे कम सख्ती करने वाला पाया। वो लोगों पर माँ की ममता जैसी शफ़क़त करते हैं, उनके लिए अम्वाल इस तरह जमा करते हैं जिस तरह चूंटियाँ अपनी खुराक जमा करती हैं। वो मैदान जंग में इंतहाई मजबूत हैं और लोगों के लिए कुरैश के महबूब तरीन शख्स हैं। अहले कूफा के समझदार तबके की तरफ से हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मदा सराई के बावजूद कूफा के चंद नासमझ और सतही जहन वाले लोगों ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ दरबार खिलाफत में शिकायत भी भेजीं। इस बिना पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा की गवर्नरी से माज़ूल कर दिया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माज़ूली के बाद हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा का गवर्नर मुक़र्रर किया गया। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन अफराद में से थे जिन्हें इस्लामी अफ़वाज की कमान सौंपी गई थी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे अफराद से अमूर हुकूमत में मदद लिया करते थे। अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्मरानी के अमूर के बारे में देरीना और मुकम्मल तजर्बा था। चुनांचे हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवर्नरी हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यकसर मुख्तलिफ थी। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ दीगर कई अफराद अमूर विलायत में शामिल करके सबकी ज़िम्मेदारियाँ तकसीम फरमा दी थीं। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैतुल माल, जबकि उस्मान बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़मीन की पैमाइश का निगरान मुक़र्रर फरमाया। इसलिए कूफा में उनके दौरे गवर्नरी में साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे विलायत के मुकाबले में तब्दीली आ गई। इस नई तकसीम से चश्मपोशी नहीं की जा सकती। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की इमामत फरमाते, अमूर हुकूमत की तंजीमें नौ फरमाते और अफ़वाज की क़यादत भी फरमाते थे। उन्होंने बहुत सी फतूहात हासिल की। उनके दौरे इक़्तिदार में अहले कूफा ने उन लश्करों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो ईरानियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जमा कर रखे थे।
حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات اور مشوروں کی روشنی میں فوجی حالات سامنے رکھتے ہوئے انتظامی نظم و نسق اور حکومت کے دیگر امور کی تدبیر فرماتے تھے۔ کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس علاقے کی نگرانی کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مالی امور کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور دین کے مسائل بھی سکھاتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 1 سال اور 9 ماہ کوفہ کے حاکم رہے۔ پھر ان کے خلاف اہل کوفہ کی شکایات کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کر دیا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، کیا تجھے اپنی معزولی بری لگی؟ عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب آپ نے کوفہ کی گورنری عطا کی تھی تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور اب جب کہ آپ نے مجھے معزول کر دیا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق جب عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب اہل کوفہ انہیں ناپسند کرنے لگے ہیں تو انہوں نے از خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو استعفیٰ پیش کر دیا، جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے از خود انہیں معزول نہیں کیا تھا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا، لیکن ان کی روانگی سے پہلے ہی انہیں معزول کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ ابھی اپنے تقرر کی خبر پوشیدہ رکھنا، لیکن خلاف توقع یہ خبر ہر طرف لوگوں میں پھیل گئی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئے اور انہیں معزول کر دیا۔ پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ مغیرہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک کوفہ کے گورنر رہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔